فرمایا ادم الصلاۃ علی النبی محمد، سبحان اللہ، آپ نے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم درود پڑھنا جی، پڑھنا. فَقَبُولُوا حَتَمًا بِدُونِ تَرَدُّدٍ، درود آپ نے پڑھا محبت کے ساتھ تو یہ کبھی بھی رد نہیں ہوگی. سبحان اللہ. اعمالنا بین القبول والردها الا الصلاۃ علی النبی محمد، ہمارے اعمال قبول ہونے نہ ہونے میں شک ہے. یہ اعمال قبول ہو گئے نہیں، ہمارے اندر اخلاص ہے یا نہیں، کوئی شک شبہ ہے. الا الصلاۃ علی النبی محمد، اپنے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم درود پڑھو گے، خدا ہمیں نصیب فرمائے. درود پڑھتے ہو جی؟ پڑھتے ہو؟ اہتمام کے ساتھ پڑھتے ہو؟ سب نہیں پڑھتے اہتمام کے ساتھ. اہتمام کرنا ہے کہ آج میں کتنی درود پڑھوں، 100 مرتبہ پڑھوں، نیت کی آپ نے، اور یا 1000 مرتبہ پڑھوں، 500 مرتبہ پڑھوں کہ نہیں. اہتمام کسی کے پاس ہے تو شکر الحمدللہ، نہیں تو آج سے ہم کر لیں گے جی. جتنی توفیق اٹھتے بیٹھتے ہم رحمت للعالمین پہ درود پڑھیں گے. خدا رحمت للعالمین پہ درود پڑھنا ہمیں نصیب فرمائے. تو آپ کو پیغمبر کے ساتھ تعلق پیدا ہوگا نا جی. آپ کی سفارش وہی آدمی کرے گا جس کے ساتھ آپ کا تعلق ہے نا جی، محبت ہے. ہم ادھر آئے، ہمارے شیخ شاگرد اس سلسلہ میں ہیں، ہمارے بھائی محمد یاسر اہلیم ہیں، یہ علماء، ان کے ساتھ ایک بڑا ایک تعلق ہے، محبت ہے. ادھر آئے نا جی. اگر کوئی کسی کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہ تو اس کے لیے سفارش کرے گا؟ تم کسی کی سفارش کرتے ہو جو تمہارا واقف نہ کچھ بھی ہو، اس کے لیے کچھ قربانی دے سکتے ہو؟ تو آپ نے نبی کے ساتھ تعلق قائم کرو نا، سنت پہ عمل بھی کرو، کثرت کے ساتھ درود پڑھا تو نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت پیدا ہو جائے گی. سبحان اللہ. خدا نبی علیہ السلام کو ہمارے حق میں سفارشی بنائے. قرآن کریم پڑھو، تلاوت کرو قرآن کریم کی، ترجمہ کرو قرآن کریم کا، معارف تجلیات انوارات قرآن کریم سے حاصل کرو تو قرآن کریم سفارش کرے گا. سبحان اللہ. یہ دونوں بڑے سفارشی، ان کی شفاعت بہت عمدہ، بہت اونچی. سبحان اللہ. اللہ ہمیں نصیب فرمائے. خیر اس بات پہ آئیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ. آپ نے شیخ پہ میں قربان جاؤں. سبحان اللہ. مولانا غلام اللہ خان صاحب 7 مرتبہ میں نے اس سے تفسیر پڑھی، 7 مرتبہ. نعرہ تکبیر. فارغ ہونے کے بعد شیخ القرآن حضرت مولانا غلام اللہ خان، شیخ القرآن حضرت مولانا غلام اللہ خان، شیخ التفسیر حضرت مولانا عبد الشکور دیامری. اس کو چھوڑ، اس کو چھوڑ. اور میرے شیخ مفتی محمود صاحب کے اتنے قدر کرتے تھے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. فقیہ امت حضرت مولانا مفتی محمود. ایک مرتبہ ہم پڑھتے تھے تو مفتی صاحب تشریف لائے تو میں جلدی جلدی خدمت کرنے کے لیے کوئی پانی لاؤں، کوئی پیالہ لاؤں، کوئی کیا. وہ آدمی مقرر تھے لیکن طلباء کی ایک عادت ہوتی ہے، میں بھاگ کے گیا تو شیخ القرآن مفتی محمود صاحب کے سامنے اس طرح بیٹھے تھے جس طرح طالب استاد کے سامنے بیٹھتا ہے، قدر اور عظمت میں. ان سب پہ اللہ کروڑ رحمت نازل فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک لطیفہ کے طور پہ میں نے قرآن پڑھنا جی. آپ نے شیخ المجاہد الکبیر آیت من آیات اللہ البصیر مولانا غلام اللہ خان صاحب، اور دوسرا شیخ محمد طاہر پنجپیری رحمۃ اللہ علیہ، 2 مرتبہ اسے پڑھا. ان دونوں شیخوں نے قرآن کریم پڑھا. الامام الحجہ قدوۃ المفسرین حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ. حسین علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے قرآن پڑھا محمد مظہر نانوتوی، اس نے شاہ محمد اسحاق سے، اس نے شاہ عبدالعزیز سے، اس نے شاہ ولی اللہ سے. حسین علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے قرآن کریم پڑھا، دوسرا تحویل سند ہے، رشید احمد گنگوہی سے، جس طرح تم حضرت سے پڑھتے ہو نا. اور تو رشید احمد گنگوہی صاحب نے عبدالغنی مجددی رحمۃ اللہ علیہ سے، اس نے شاہ محمد اسحاق سے، اس نے شاہ عبدالعزیز سے، اس نے شاہ ولی اللہ سے.
تیسرا سند میں تحویل آتا ہے، علماء جانتے ہیں۔ حسین علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے قرآن پڑھا ولی کامل محمد عثمان ولی کامل سے، جو نقش بندیہ کا سلسلہ ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں یہ پیروں کو نہیں مانتے، اور یہ پیروں کو نہیں مانتے، اور یہ سلسلے سے بے خبر ہیں۔ اصل سلسلہ میں تو ہمیں نقش بندیہ کا جو بڑا سلسلہ ہے، مبتدی پیر کو نہیں مانتے ہم، اس کو خرافات کا ٹوکرا ہو اس کو نہیں مانتے، شرک کا ترنگڑ ہو اس کو نہیں مانتے، اس کو ماننے کے لیے ہم تیار نہیں۔ حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا رسالہ میرے پاس ہے ایسے پیروں کے جو شرک کے ترنگڑ ہے، بدعات کے ٹوکرے ہیں، خرافات کے بوجھے ہیں، ان کے ساتھ مقابلہ کرنا اس نے کا واجب ہے۔ سبحان اللہ، میرے پاس رسالہ ہے، جو پیر ہو ہم اس کو مانتے ہیں۔ حسین علی رحمۃ اللہ علیہ ہمارا بابا ہے، ہمارا پیر ہے، اس کا شیخ تھا ولی کامل محمد عثمان رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ اجاز ہو دوست محمد القندھاری، اس کو اجازت دیا کس نے؟ دوست محمد قندھاری رحمۃ اللہ علیہ نے۔ سند میں ہے دوست محمد قندھاری ڈیرہ اسماعیل خان میں، وہ ادھر ہے، سبحان اللہ، اس مزار ادھر ہے۔ اس کو اجازت دی شاہ احمد سعید رحمۃ اللہ علیہ نے، اس کو اجازت دی ابو سعید نے، سبحان اللہ، اس کو اجازت دی شاہ عبدالعزیز نے، اس نے پڑھا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ اور سند شیخ الہند مولانا محمود الحسن فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، ابھی ذکر ہوا اس کا، جس کا مولانا صاحب نے فرمایا ہمارے مفتی سعید صاحب نے کہ اس نے جیل میں رہ کر کے 4 سال 6 مہینہ 20 بڑے مسلمان میں بھی ہے، اور جو ہے اسیران مالٹا اس میں بھی ذکر ہے، وہاں سے اس نے جو ہے سبق حاصل کیا کہ قرآن پڑھو، قرآن کو عام کرو، سبحان اللہ۔ تو اس نے پڑھا قرآن کریم، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی سے، جو تمام علماء اور دیوبند کا پیر ہے، اس نے قرآن کریم پڑھا محمد نصیر الدین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے، اس نے پڑھا شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ سے، اس نے اپنے چاچا شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ سے، اس نے شاہ ولی اللہ سے۔ حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے میں نے قرآن پڑھا محمد فاضل سندھی رحمۃ اللہ علیہ سے، وہ فرماتے ہیں میں نے قرآن کریم پڑھا شیخ القرہ حضرت مولانا عبد الخالق رحمۃ اللہ علیہ سے، اس نے شیخ بکری رحمۃ اللہ علیہ سے، اس نے عبد الرحمن یمنی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ یہ ہمارا سلسلہ ہے، کوئی خرافات نہیں، سیدھا سلسلہ، سنہری سلسلہ نبی علیہ السلام تک پہنچتا ہے، سبحان اللہ۔ مولانا یاسر پڑھائیں گے، یہ نہیں کہ یہ ادھر ادھر کے ماریں گے، نہیں، سیدھا سلسلہ، سنہری سلسلہ، یہ بزرگان دین سے ہم نے قرآن کیسے پڑھا کر کے آپ کو بیان کریں گے انشاءاللہ۔ تو یہ سب کا سند ہے، میرا سند نہیں، ان سب علماء کا سند ہے، اس کا بھی مفتی صاحب کا بھی ہے، کوئی ایک استاد میں اوپر نیچے ہوگا، باقی سب کا ایک ہی سند ہے، اور کچھ نہیں، ایک ہی سند ہے۔ عبد الرحمن یمنی نے اپنے والد صاحب سجاد یمنی، اس نے ابو نصر تبلاوی سے، اس نے حضرت زکریا سے، اس نے برہان قلعہ سے، اس نے ابو نعیم العتبی سے، اس نے محمد بن یوسف الجزری رحمۃ اللہ سے، اس نے اپنے والد صاحب سے، اس نے ان ابیہ القاسم سے، اس نے احمد علی سے، اس نے محمد بن سعید و محمد بن ایوب، ان دونوں نے ان محمد بن علی بلنسی رحمۃ اللہ علیہ سے، اس نے جو ہے سلمان نجاح سے، اس نے مؤلف ابو تیسیر دانی رحمۃ اللہ علیہ سے، اس نے طاہر غلبون رحمۃ اللہ علیہ سے، اس نے شیخ مقری رحمۃ اللہ علیہ سے، اس نے احمد سہیل و عبید بن صبا سے، اس نے جو ہے امام القراء ان حفص ان عاصم، اور امام عاصم نے قرآن کریم پڑھا حمید ابن حبیب اور ذر ابن حبیب سے، حمید ابن حبیب نے 4 صحابہ سے قرآن پڑھا، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت عبی بن کعب، حضرت زید بن ثابت۔ ذر بن حابش نے قرآن کریم پڑھا حضرت عثمان، حضرت عبداللہ بن عثمان حسین نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آپ کا سند۔ اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کا افتتاح ہو رہا ہے، شروع ہو رہا ہے، الحمدللہ۔ میں جی پہلے ابھی نہیں، پہلے میں گیا مدینہ میں، تو ہم اعتکاف بیٹھے مسجد نبی میں، 7 ساتھی عربی لڑکے تھے مفتی جی۔ ان عربیوں میں ایک صفت ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں کے اتنا خیال کرتے ہیں،
جو چیز ان کے پاس آ جائے ان کا یہ تمنا ہے کہ دوسرا کوئی بھائی کھا لے. سبحان اللہ. تو وہ سارے مفتی لڑکے تھے, مفتیوں کے کورس کر رہے تھے. تو اس نے جمع کر, من انت یا شیخ؟ انا شیخ پاکستانی. میں نے کہا من انتم, تم کون ہو؟ انہوں نے کہا نحن علماء کبار, لڑکے ہیں نوجوان ہیں, ہم بڑے علماء ہیں. تو میں نے کہا حل تعرفون من القرآن شیئا, قرآن سمجھتے ہو؟ کچھ جانتے ہو؟ نحن مفسرون. تو ایک آیات میں نے پوچھی, ایک آیات میں ہے کہ 6 دنوں میں زمین آسمان کو اللہ نے پھیلایا کہ ان کی مقدار میں, ایک میں 8 دن آتے ہیں سورۃ حامیم سجدہ میں. فما ہوا تطبیق بینہما, بند ہو گئے لڑکے سارے سب. ایک کا باپ اردن میں تھا, اس کو فون کیا, یا ہونا شیخ پاکستانی یقول ہاکذا وہاکذا. اس نے کہا دیکھو میں رحمانی دیکھتا ہوں. رحمانی دیکھ کے کہا کہ پوچھے شیخ پاکستانی کیا کہتا ہے. تو میں نے جواب دیا تو آگے سے اس نے کہا اس طرح. اب انہوں نے مجھے ایک بڑا بابا بنا لیا, شیخ پاکستانی. بات اگلی آتی ہے, میں بیٹھا تھا وہاں پہ, اتنے میں دیکھا تو ایک نورانی چہرے والا سفید داڑھی جیسے میرے امیر کی طرح بابرکت ان علماء کی طرح ایک آدمی آ کے بیٹھ گیا, لیکن سر پہ پگڑی بھی ہے عربی. ان لڑکوں نے اتنی تعظیم کی اس کی کہ کوئی حد نہیں. اور تعظیم کرنے کے بعد میں بھی گیا, قریب بیٹھا. وہ کوئی بڑا عالم تھا لیکن تبلیغی جماعت کے ساتھ تھا, عربی منسلک تھا. سبحان اللہ. اردن یا وغیرہ کہیں کہ یہاں سے تھا. انہوں نے ایک کتاب پیش کی لڑکوں نے, اس مولوی صاحب. میں نے وہ کتاب اٹھائی تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے فضائل کی بسم اللہ اس میں لکھے ہیں ساری. اللہ کیا کتاب تھی. اس میں یہ لکھا ہے, میں اپنے بڈھوں کو بتاتا ہوں, یہ کہ ہم بڈھے ہو گئے قرآن نہیں پڑھ سکتے, اب ہمارے زبان بھی موٹی ہو گئی, کان بھی بہرے ہونے لگے, اور ہم کمزور ہو گئے, ہم قرآن نہیں پڑھ سکتے. بسم اللہ تو پڑھ سکتے ہو یا نہیں؟ پڑھ سکتے ہو یا نہیں؟ سب کو یاد ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرمایا اگر جو یہ چاہتا ہے کہ میں ایک سیکنڈ لگتا ہے یا کم لگتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے میں, کم لگتا ہے, ایک سیکنڈ بھی نہیں لگے گا, آدھے سیکنڈ ہے کہ کچھ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم جو پڑھے گا تو اس نے پوری آسمانی کتاب پڑھ لی. اگر ایک آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں تورات کو بھی پڑھوں, انجیل کو بھی پڑھوں, زبور کو بھی پڑھوں, قرآن کریم کو بھی پڑھوں, تمام آسمانی کتاب 104 کتابوں کو پڑھوں ایک سیکنڈ میں, قرآن وہ معجز کتاب ہے, وہ کتاب ہے. اس طرح کوئی کتاب نہیں, دنیا کی کوئی کتاب نہیں ہوگی. قرآن کریم وہ عظیم کتاب ہے. ایک سیکنڈ میں مسلمان موحد پوری آسمانی کتابوں کو پڑھ سکتا ہے. وہ کس طرح, دلیل کے ساتھ میں یہ بتاتا ہوں, بغیر دلیل کے نہیں, بات معتبر نہیں ہوتی. آسمانی کتاب کتنے 104 ہے, آپ نے سنی نا. حدیث کے حوالہ سے میں آپ کو بتاتا ہوں. وروال بہقی فی شعب الایمان, امام بہقی نے روایت کی شعب ایمان میں ایک بات ہے, اللہ نے 104 کتابیں نازل فرمائی, 100 کتابوں چھوٹی چھوٹی کتابوں کا علم 4 بڑی کتابوں کے اندر رکھا, قرآن, تورات, انجیل, زبور. تو ان کا علم کس میں ہوا؟ 100 کتابوں کا علم کہاں پہ ہوا؟ 4 کتابیں. ان 3 بڑی کتابوں کا علم اللہ نے کس میں رکھا؟ قرآن کریم میں رکھا. ظاہر بات, علماء کو پتہ ہے, درس بھی دیتے ہیں, یاسر صاحب یہ درس دیں گے. قرآن کا علم اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں رکھا. سورہ فاتحہ کا علم اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں رکھا. اس سے بھی ایک سیکنڈ نہیں, ایک سیکنڈ کا 10واں حصہ میں قرآن تمام آسمانی کتاب پڑھوں گا تو بسم اللہ پڑھو. لفظ بسم اللہ میں با میں سارے آسمانی کتابوں کا درس آ گیا. سبحان اللہ. وہ کیسے؟ تھوڑی سی تفصیل میں آ جائے. میرے شیخ فرمایا کرتے تھے, سب علماء کے شیخ مشائخ فرماتے تھے, یہ نہیں کہ ایک میں ہو ایک میرا شیخ ہو, سب ہے, لیکن محبت میں جو ہے اپنا اپنا شیخ کا نام ہے. میرے ابو, میرے امی, میرا وہ ہے فلاں, ہماری عادت ہوتی ہے. اور تمام ہمارے اساتذہ آئے. میں نے قرآن مفتی محمود صاحب سے بھی پڑھا, میں نے مفتی محمود صاحب سے آخری حدیث بھی پڑھی, کوئی فقہی مسائل بھی میں نے پڑھے.
سراجی کا ایک ایسا بھی استاد ہو کر کے بڑے بنوری ٹاؤن میں آتے تھے، سب ہمارے بابے ہیں، سب ہمارے پیر ہیں، ہم انکار نہیں۔ فرمایا قرآن کریم مضمون کے اعتبار سے کتنے حصوں پہ مشتمل ہے؟ 4۔ ہر حصہ شروع ہو رہا کہاں سے؟ الحمدللہ سے۔ سورہ فاتحہ سے لے کر انعام تک پہلا حصہ ہے، اس میں 5 سور ہیں، فاتحہ، بقرہ، آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ۔ اور ایک مسئلہ ہے ان میں، مرکزی ایک مسئلہ ہے، باقی مسائل تو ہیں۔ ہر آیات، ہر جملہ، ہر حرف، ہر حرکت اس پہ دلالت کرے۔ وہ کیا ہے؟ خالق لکل شیء، ایک اللہ، پیدا کرنے والی ذات صرف ایک اللہ کی، اور کوئی نہیں۔ مختصر ایک مسئلہ ہوگی۔ دوسرا حصہ سورہ انعام سے لے کے سورۃ کہف تک، اس میں کتنے سور ہیں؟ 12 سور ہیں۔ ان 12 سور کا خلاصہ اور نچوڑ یہ ہے کہ مربی لکل شیء ایک اللہ ہی ہیں۔ سبحان اللہ۔ تربیت دینے والی ذات کس کی ہے؟ امام راضی نے عجیب ایک مثال دی جی رب العالمین میں سورہ فاتحہ میں۔ فرمایا کوے کہ جب بچے پیدا ہوتے ہیں، انڈوں سے نکلتے ہیں، تو ایک بال سیاہ اوپر نہیں ہوتا، وہ سرخ ہوتے۔ ان کی وہ ماں کیڑا مکوڑے لے کے آتے، دیکھتے ایک سرخ چیز ہے، وہ ڈر کے مارے بھاگ جاتی ہے۔ تو ان بے سہارا بچوں کو ان گھونسلے کے اندر حفاظت کرنے والا کون ہے؟ اللہ جل جلالہ۔ ماں کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ ان کے منہ میں ایک میٹھا لعاب پیدا کر دیتے، اس کے اندر خوشبو رکھتے ہیں، کیڑے مکڑے دور دراز سے وہ خوشبو آتی ہے، وہ بے ساختہ بے ہوش ہو کر ان کے منہ میں جاتے ہیں، وہ کھاتے 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 جب موٹے بال آ جاتے ہیں پھر وہ ان کی ماں آ جاتی ہے۔ یا رزاق النعاش فی عشہ، علماء نے کہا یا اللہ تو وہ رزاق ہے، ان بے سارا بچوں کو اپنے گھونسلے کے اندر تو کیا کرتا ہے؟ رب العالمین، تمام عالم کے اللہ کیا ہے؟ پل رہا۔ تو پہلا مسئلہ بسم اللہ میں کیا ہوا؟ جو یہ چاہتا ہے کہ میں 1 سیکنڈ میں پوری آسمانی کتابوں کو پڑھ سکوں، پڑھا یا نہیں پڑھا؟ اس نے پڑھ لیا، پڑھ لیا اس نے۔ اگر جو یہ چاہتا ہے اس کتاب کے اندر یہ فضائل، جو یہ چاہتا ہے کہ میں تمام انبیاء علیہ السلام کا درس سن لوں، ہر ایک کا تمنا ہے نا، نوح علیہ السلام کا درس بھی، اسماعیل علیہ السلام کا، ابراہیم خلیل اللہ کا، قربان جاؤ تمام انبیاء علیہ السلام کا، یہ تمنا ہر انسان کی ہے یا نہیں؟ تو وہ کیا کرے؟ بسم اللہ پڑھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مسئلہ توحید، تمام انبیاء علیہ السلام میں ایک مسئلہ توحید ہے۔ الانبیاء ہم اخوات واللات ابوہم واحد و امہاتہم شتیٰ۔ تمام انبیاء علیہ السلام کا مسئلہ توحید میں تمام انبیاء شریک ہے۔ تو تمام انبیاء علیہ السلام کا درس آپ نے سنا یا نہیں؟ توحید کا درس کے اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ تشروع، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سبحان اللہ۔ آسمانی کتاب ہی پڑھ لیے بڈو تم نے، تمام اور تمام انبیاء علیہ السلام کے تم شاگرد بھی بن گئے، دلیل کے اعتبار سے ہے یا نہیں؟ اگر کوئی یہ چاہتا ہے بہت سارے مرض ہے، ہر مرض کرے میں دوائی لے لوں، اب ہم اس عمر میں، میں اور میرا بابا جی اور ہم اور دوسرے بوڑھے یہاں پہ ہیں، کبھی کمر کا درد ہے، کبھی گھٹنے کا درد ہے، کبھی سر کا درد ہے، کبھی کیا ہے، کبھی ایک طبیب حکیم کے پیچھے ہے، کبھی ایک ڈاکٹر چکن اتنے پیسے دے دو، کیا پوری دنیا پریشان ہے یا نہیں؟ جو یہ چاہتا ہے کہ ہر مرض کے دوائی لے لو، تو وہ کیا پڑھے؟ بسم اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شفاء لکل داء، ہر مرض کا کیا ہے؟ شفا۔ تو کتنا بڑا درس آپ نے سیکھا۔ ابھی تو قرآن آگے ہے، دریاب ہے، سبحان اللہ۔ بسم اللہ میں آپ آگے نکل نہیں سکے، صرف آپ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور آپ نے صرف بسم اللہ پڑھی تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ 1 سیکنڈ میں پورا قرآن کریم میں پڑھ لوں۔ یہ ہر ایک کا تقاضا ہوتا ہے نا یا نہیں ہوتا؟ ہر ایک کا تقاضا ہوتا ہے۔
تو آپ کیا کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں۔ علماء نے کہا کہ 3 اسما ہے نا جی، سارے کتابوں کا حوالہ ہے جی، مفتی صاحب کی کتاب کا بھی حوالہ ہے تفسیر کا، ادریس کاندروی صاحب نے بھی لکھا ہے، تمام علماء نے لکھا ہے، یہ 3 نام ہیں، اس میں 3 باتوں کی طرف اشارہ ہے۔ پیدا کرنے والا اللہ ہے، تربیت کرنے والا اللہ ہے، جزا سزا دینے والے بھی کون ہیں؟ اللہ ہے۔ قرآن میں یہ 3 مضامین ہیں، پیدا کرنے والا اللہ ہے، مخلوق کو باقی رکھنے والا بھی کون ہے؟ عالم کو باقی رکھنے والا کون ہے؟ آسمان کو باقی رکھنے والا کون ہے؟ زمین کو شیخ یاسر کو باقی رکھنے والا کون ہے؟ ایک حد تک میرے ان اکابرین کو ایک حد تک باقی رکھنے والا کون ہے؟ اولاد کو رکھنے والا کون ہے؟ اور صحت دینے والا کون ہے؟ عزت دینے والا کون ہے؟ کون ہے؟ اللہ ہے، باقی رکھنے والا بھی اللہ ہے۔ تو یہ اب الرحمن سے میں اس کی طرف اشارت ہے، تو قرآن میں بھی یہ مسئلہ ہے۔ رحیم میں اشارہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو بہترین بدل دیں گے اور برے لوگوں کو اللہ سزا دیں گے، قرآن میں یہ بات ہے۔ تو یہ بھی یہ 3 مضامین قرآن میں تو بسم اللہ کے اندر موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر کوئی یہ چاہے، کوئی چاہتا ہے سبحان اللہ کہ میری دعا قبول ہو جائے، میں مستجاب الدعوت بن جاؤں، ہم سب کا تقاضا ہے یا نہیں؟ دلیل کے ساتھ بات ہے، یعنی یہ چاہتا ہے تو وہ کیا کر لے؟ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، دعا کر لے تو مستجاب الدعوت بن جائے گا۔ قرطبی بھی دیکھ لو، بار محیط کو دیکھ لو، تفسیر کبیر کو دیکھ لو، تفسیر کو اٹھا کے دیکھو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں علماء نے کہا کہ اس کے اندر اسم اعظم ہے۔ پوری بسم اللہ تو درکنار، بعض علماء نے کہا لفظ اللہ میں کیا ہے؟ لفظ اللہ میں اسم اعظم ہے۔ سبحان اللہ، بسم اللہ، اسم اعظم آپ نے پڑھ لیا۔ اسم اعظم اس کو کہتے ہیں کہ وہ دعا، وہ پڑھ کے دعا کی تو قبول ہو جاتی، وہ پڑھ کے سوال کی تو اللہ تعالیٰ آگے سے وہ آپ کی مراد پوری کر لیں گے۔ اب اشکال وارد ہوتے ہیں، ہم لوگ تو بسم اللہ پڑھ کے اللہ کر کے ہمارا کوئی کام تو نہیں بنتا، یہ ایک اشکال ہے بظاہر نظروں سے۔ تو مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرقات کی ابتدا میں لکھا ہے لفظ اللہ میں بسم اللہ ہے، بسم اللہ میں، لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے۔ اس کے لیے کیا ہے؟ ایک شرط، اللہ یکون فی قلبک شیء سوی اللہ، اللہ اکبر، اللہ کے سوا۔ میرے یاسر بھی یہ درس دیتا ہے، اس کے ابو جان نے بھی یہ درس دیا، اس کے دادا نے بھی اس درس دیا، ہمارے پیر مرشد استاد مکرم محترم نے بھی درس دیا، اس کے استاد میں لے کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک سب نے یہ درس دیا کہ آپ کے دل میں اللہ بھی ہے، غیر بھی ہے، تو آپ کا کام نہیں بنے گا۔ غیر تو کر نہیں سکتا، اللہ بھی دیکھتے ہیں، یہ غیر کو پکارتے ہیں، چھوڑو ذرا اس کو چھوڑو، سبحان اللہ، نہ اللہ پورا کریں گے، آخر اللہ رحیم ہے، کریم ہے، اللہ کر لیں گے، لیکن آپ کی حاجت نہیں۔ آپ کے دل میں اللہ کے سوا کوئی نہ ہو تو لفظ اللہ اسم اعظم ہے۔ بہت سارے فوائد ہیں، یہ وقت اتنا نہیں ہے۔ فاتحہ کے بارے میں ایک لفظ پڑھ کے پھر میں بس کرتا ہوں، اور وقت بھی آخری نہیں، یہ بس علماء ہیں بیان کیا ہے، نکافی میں کیا تھا۔ رحمت للعالمین نے سورہ فاتحہ کے بارے میں فرمایا جی لو ان الدنیا بحذافیرہا، پورا دنیا مشرق سے لے کے مغرب تک، حذافیرہا کا معنی کرتے ہیں اے بقلیلہا و کثیرہا، اپنے کم اور زیادہ سامان، پوری دنیا ہر حیثیت سے ایک آدمی اس کا بادشاہ بن جائے۔ پوری دنیا کا کوئی بادشاہ بن سکتا ہے؟ 4 بڑے بادشاہ تو گزرے، 2 مسلمان اور 2 کافر، لیکن پوری دنیا کا اختیار ان کے ہاتھ میں نہیں کہا، ہر شے ان کے ہاتھ میں، ایک انسان کے ہاتھ میں آ جائے تو آ سکتا ہے؟ نہیں، کوئی سوچا ہے؟ مشرق سے لے کے مغرب تک پوری دنیا، اور پوری دنیا کی ساز و سامان، پوری دنیا کا اقتدار، پوری دنیا کی طاقت، پوری دنیا کی فوج، پورے پرندے، پورے کیڑے مکوڑے، پوری مچھلیاں، پوری خدا کے مخلوق سارے اس کی جو ہے وہ حکم کے ماتحت آ جائیں۔ اگر کہ اس طرح ہو جائے تو وہ آدمی بڑا ہوگا یا نہیں؟ بے شک، اس کی کیا شان ہوگی جی، سارے مخلوق،
یعنی مچھلیاں بھی اس کی بات مانتی ہیں، چیونٹی بھی اس کی بات مانتی ہیں، کیڑے مکوڑے بھی اس کی بات مانتے ہیں، پرندے بھی اس کی بات مانتے ہیں، دریا کے مخلوق بھی مانتے ہیں، خشکی کے مخلوق، وہ تو بہت بڑا ہوگا نا، اس کی بڑی فضیلت ہوگی یا نہیں؟ لیکن اس کے باوجود میرے رحمت للعالمین فرماتے ہیں، ایک آدمی نے صرف یہ کہا، ایک بوڑھے نے نماز کے لیے آیا، قرآن کھولا، استاد کے سامنے بیٹھا اور بیٹھ کے فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، سبحان اللہ، یاد کرنا نہیں پڑتا، سب کو یاد ہے، لکانت الحمد للہ افضل منہا، اس پوری دنیا کے اقتدار سے الحمدللہ کہنا یہ بہت ہی بہتر ہے، سبحان اللہ، کتنی فضیلت ہے، یہ فضیلت کافی ہے نا جی۔ اور عجیب بتایا جی، دنیا والے کہتے ہیں ہم یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ تفسیر کبیر نے لکھا ہے، ایک بستی والوں پہ اللہ کا عذاب بھیجنے کا اللہ نے فیصلہ کیا، چھوٹا بچہ آتا ہے، بچی آتی ہے، وہ اپنا قاعدہ کھولتے ہیں، پارا کھولتے ہیں، وہ کہتے ہیں بسم الف با تا، اللہ کے رحمت جوش میں آ جاتا ہے۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ 40 سال تک عذاب کو اللہ ٹال دیتے ہیں۔ اس سے بڑی فضیلت کیا ہے قرآن کی؟ قرآن کس کی کلام ہے؟ اللہ تعالیٰ کی، اللہ رب العالمین ہے، یہ رب العالمین کی کیا ہے؟ کلام ہے، اس کو پڑھنے والا سب سے بہتر ہے۔ خدا قرآن کا پڑھنا ہمیں نصیب فرمائے، خدا اس درس کو آباد فرمائے، قیامت کے دن تک اس کو اللہ جاری کرے۔ ادام اللہ ھذا الدرس بحرا یفید ھدی باملاء الدلائل، اللہ اس درس کو قیامت کے دن تک جاری و ساری رکھے۔ وہ کیا ہو؟ یفید ھدی، آپ نے کہا مسجد نہیں فلاں، اللہ اپنے غیب کے خزانوں سے، کبھی بھی ختم نہ ہونے والے خزانے ہیں، کبھی بھی کمی نہ آنے والے خزانے ہیں، اور اللہ ان خزانوں سے اس طرح مسجد بنائے گا کہ آپ حیران ہو جاؤ گے۔ سبحان اللہ، کچھ سال کچھ مدہ کے بعد ایک ادھر جامعہ بنا کے اس طرح بہترین ہوگا کہ کوئی حد نہیں۔ سارے ان علماء اکابرین کی دعا ہے یا نہیں؟ سب کی دعا ہے انشاءاللہ، سب۔ تو تمہیں بہت بہت مبارک ہو اللہ تعالیٰ۔ اب فرمایا ابتدا میں لفظ با ہے، آخر میں کیا ہے؟ سین ہے، سین ہے۔ میں نے شیر علی شاہ صاحب سے پوچھا، بڑے عالم تھے، جامعہ ازہر کے بھی فارغ تھے، مدینہ کے بھی تھے، پنجاب یونیورسٹی کے بھی تھے، بہت بڑے عالم، بہت بہترین، جہاد کا وقت تھا ہمارا ساتھ، وہ بہت اچھا تھا۔ میں نے ہمارے علاقہ شاہ صاحب کیا یہ بس تو فارسی میں بس ہے، عربی میں کیا ہے؟ اس نے کہا مولوی صاحب عربی کے ہوں بس بمانے فقط دے کنا، سبحان اللہ۔ اس نے کہا یہ ہے، تو بس کا معنی کیا ہے؟ فقط، بس بس بس، ہمارے دنیا آخرت کی کامیابی کے لیے قرآن ہی کافی ہے۔ اول و آخر قرآن زیچی با آمد وسین، آخر میں سین، ابتدا میں کیا ہے؟ با، ملاؤ تو کیا؟ بس، ہم چنین در دو جہان رہ بار ما قرآن بس، قرآن ہمارے لیے کافی ہے۔ خدا اس قرآن کو ہم سب کے لیے، پوری امت کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے، اللہ اس درس کو جاری اور ساری رکھے، اور ان طالبان کو بھی، بوڑھے بوڑھے طالبان کو بھی اللہ تعالیٰ آباد رکھے، تر تازہ رکھے، سرس و شبدار رکھے، دل میں شوق پیدا فرمائے قرآن اور درس کا۔ ماں بہنوں کو بھی اللہ قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی، اور ایک ساتھی عثمان ستی ہماری مسجد میں وہاں میں تھے، فوت ہو گئے ہیں قریب ہی، اللہ اس کی درجات کو بلند فرمائے، مغفرت کاملہ نصیب فرمائے۔ اب دعا کریں، دعا نہیں، دعا کریں، دعا کریں، یہ نہ ہو نہیں سکتا، آپ ہمارے بابے کی دعا کریں۔ یہ لوگ دیکھیں گے کوئی یہاں پہ بابے بیٹھ گئے، دعا کرو آپ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ، یا رب، یا کریم، یا اللہ، ہمارے مولانا یاسر اقبال صاحب نے یا اللہ قرآن عظیم اس بڑی کتاب کا یا اللہ درس کا ارادہ کیا ہے اور دے بھی رہے، یا اللہ اپنے دربار میں قبول فرما، یا اللہ نیک اور صالح طالبان، یا اللہ بڑے چھوٹے سب کا دل اس طرف متوجہ فرما، ماں بہنوں کا دل بھی اس طرف متوجہ فرما، وہ قرآن سیکھیں، قرآن کو اپنے یا اللہ اپنا عمل بنائیں، یا اللہ اس مسجد کو بھی آباد فرما، اس مدرسے کو بھی تمام عالم کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا، یا اللہ جتنی مشکلات ہیں تو وہ ہمارے لیے ہیں، آپ کے لیے کیا مشکلات؟ تو حل المشکلات ہے، یا اللہ مشکلات کو دور کرنے والا ہے، یا اللہ جن نے اس مسائل ہیں
پریشانیاں آتے ہیں، قرض بھی ہوتا ہے، یا اللہ ان تمام پریشانیوں کو دور فرما، مشکلات کو دور فرما، آسانی سے یا اللہ، اپنی مہربانی سے یا اللہ، اپنے کرم سے یا اللہ، اپنے فضل سے یا اللہ، اس مسجد کی بھی تعمیر یا اللہ ظاہری و باطنی نصیب فرما، اس جامعہ کی بھی یا اللہ، اس جتنا علماء کرام دور دراز سے آئے خدایا، دنیا میں آخرت میں اولاد سمیت یا اللہ ان کو کامیاب فرما۔ یہ جتنے مقتدی حضرات طلباء اس محلہ کے ہیں یا اللہ، دل میں جو حاجت لے کے یہاں پہ بیٹھے ہیں یا اللہ، ہم تو پریشان ہیں، ہر کام میں آپ کے محتاج ہیں یا اللہ، یا اللہ ہمارے ضروریات کو پورا فرما، احتیاجی کو دور فرما، مشکلات کو دور فرما، ہم یہ امن و سکون نصیب فرما یا اللہ۔ یہ قرآن کے طالبان بڑے چھوٹے بیٹھے ہیں یا اللہ، ان کو یا اللہ اپنے وعدے کے مطابق کامیاب فرما یا اللہ، ہمیں قرآن کے طالبان میں شامل فرما یا رب یا کریم، ہم سب سے راضی ہو جا۔ اس محلہ پہ خصوصی رحمت و کرم کا معاملہ فرمایا اللہ، میرے بھائی یاسر صاحب کو یا اللہ جتنی مشکلات ہیں دور فرمایا اللہ، آسان فرمایا اللہ، یا اللہ، یا اللہ صحت بھی نصیب فرمایا اللہ، شوق پڑھانے کا نصیب فرمایا۔ یہ طالب علم بڑے چھوٹے ہیں یا اللہ، ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمایا اللہ، مشکلات کو دور فرمایا اللہ، قبر کی مشکل مظاہر کو آسان فرمایا اللہ، حساب و کتاب آسان فرمایا اللہ، اپنی رضا اور جنت الفردوس نصیب فرما، اپنے قہر و غضب اور جہنم سے بچائے رکھ یا اللہ، یا اللہ تو ہمارے لیے کافی ہے، تو ہر چیز پہ قادر ہے، آپ کو کوئی مشکل نہیں، وما ذالک علی اللہ بعزیز یا اللہ۔ یہ خوبصورت علماء، یہ مسلمانان بڑے سفید داڑھی والے، یہ چھوٹے چھوٹے بچے یہ قرآن پڑھنے کے لیے یا اللہ انہوں نے ارادہ کیا، مسلمان کی نیت جو ہے اس کے عمل سے بہتر ہے یا اللہ، اس نیت کو اپنے دربار میں قبول فرما یا اللہ، ان کو علماء ربانی، طلباء ربانی یا اللہ ان میں شامل فرما، ہم سب سے راضی ہو جا یا اللہ، ہم سب سے راضی ہو جا یا اللہ، اس کام کو قبول فرما یا اللہ، قرآن کی خدمت نصیب فرما یا اللہ، قرآن کی خدمت نصیب فرما یا اللہ، قرآن کی اشاعت نصیب فرما یا اللہ، قرآن ہمیں نصیب فرما یا اللہ، ہمیں قرآن کا کر، قرآن ہمارا کر یا اللہ، ہم قرآن کے ہو جائیں، قرآن ہمارا ہو جائے، رات دن ہمارا مشغلہ بنا یا اللہ، ورزقنا تلاوتہ آناء اللیل والنہار، ورزقنا تلاوتہ آناء اللیل والنہار، یا اللہ رات بھی دن بھی قرآن پڑھنا ہمیں نصیب فرما، بیان کرنا نصیب فرما، ترجمہ کرنا نصیب فرما، قرآن کو دیکھنا نصیب فرما، قرآن کو پکڑنا نصیب فرما، قرآن کے سہارات محبت نصیب فرما، مرتے دم یا اللہ قرآن کے مضامین کو ہمارے ذہن کے اندر رکھ یا اللہ، کلمہ توحید ہمیں نصیب فرما، ہمارے مشائخ اساتذہ کرام کو یا اللہ ان کی بھی مغفرت کاملہ نصیب فرما، پوری امت کی مغفرت نصیب فرما، امت مسلمہ کی ہدایت نصیب فرما یا اللہ، اصلاح نصیب فرما یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ ان کی یا اللہ زلات اور گناہوں سے یا اللہ معافی فرما یا رب یا کریم یا اللہ، ہم سب سے راضی ہو جا یا اللہ، مظلوم مسلمانوں کی مدد نصرت فرما یا اللہ، فلسطین کے مظلوم مسلمان، غزہ کے مظلوم مسلمان، قسم قسم کے کفار کی طرف سے دھمکیاں ہیں، اے اللہ تو قادر ہے یا اللہ، تیرا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا، میرے اللہ تو ان کی مدد و نصرت فرما دے یا اللہ، ان مظلوم مسلمانوں کی کفار کے غرور کو تو توڑ دے، ان کے تکبر کو توڑ دے، ان کو رسوا کر، ان کے عمال کو توڑ دے یا اللہ، یا اللہ ان کے دلوں کے اندر روب نازل کر یا اللہ، روب ڈال دے ان کے دلوں کے اندر یا اللہ، ان کو آپس میں ٹکرا کے تباہ برباد فرما یا اللہ، ہم سب سے راضی یا اللہ، یا اللہ تو سمیع بصیر ذات ہے، خدا اس مسجد کو آباد فرما، غیب کے خزانوں سے یا اللہ آسانی کے ساتھ اس مدرسے کو بھی آباد فرما، ان جتنی مشکلات ہیں ان کو دور فرما، ہم سب سے راضی ہو جائے اے اللہ، ہمیں شقی بدبخت نہ بنایا اللہ، ہمارے دعاؤں کو قبول فرما یا اللہ، یہ محلے والے بڑے خوش نصیب ہیں، قرآن جیسے عظیم نعمت ان کو نصیب ہوئی ہے، درس نصیب ہوا، وہ آ کے اس میں بیٹھیں گے یا اللہ، یا اللہ قبول فرما، ان کو صحت نصیب فرما، ان کا شوق پیدا فرما یا اللہ، محبت نصیب فرما، ہم سب سے راضی ہو یا اللہ، یہ فی الحال ہی کوئی نماز صاحب یا کوئی وفات ہوا، اس کے درجات کو بلند فرما، ہم سب سے راضی ہو جا، تو راضی ہو جا یا اللہ، یا اللہ تو رحیم کریم مہربانی فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحابہ و آل بیت اجمعین برحمتہ۔